السلام علیکم۔ عالمی یوم جمہوریت پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے خاص اہمیت اس لیے ہے کہ ہماری ہسٹری بڑی مکسڈ رہی ہے۔ آدھا عرصہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ بھی یہاں رول کرتی رہی، تو ہم جب بھی جمہوریت واپس آتی ہے تو ایک کرائسس ہوتا ہے کانفیڈنس کا کہ کیا یہ جمہوری حکومتیں ڈلیور کر پائیں گی، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ وہ عرصے جو ڈکٹیٹرشپ میں گزارے ہم نے، اس کے بعد کیا پاکستان پہلے سے مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ تو اس کا جواب تو یہی آئے گا کہ پاکستان پہلے سے کمزور ہوا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے ہاں داخلی تقسیم اتنی بڑھ گئی۔ کبھی 71 کا سانحہ ہم نے دیکھا، کبھی پاکستان میں یہ آرمڈ گروپ جو تھے، مسلح جتھے تھے، ان کی صورتحال اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئی دیکھی۔ پھر اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تیسرے چوتھے مارشاء اللہ کے بعد، تو وہ بھی ہمارے سامنے ایک صورتحال ہے۔ تو پولیٹیکل گورنمنٹس کو پورا ٹائم ملنا چاہیے، جس کو جو مینڈیٹ ملا، اچھی یا بری حکومت، اس کے اوپر تنقید رہنی چاہیے تاکہ یہ بہتر اپنا کام کریں، لیکن کوئی بھی چوری چھپے ایسی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گرا دیں۔ جو 90 والی سیاست تھی اس کو دفن کر کے کافی حد تک آگے پاکستان آیا ہے، لیکن ابھی بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ویلیوز ہیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، وہ ساری اس اکائی کا حصہ ہیں۔ اس کو ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں، اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، ریاست کو مضبوط کرتے ہیں۔ آزاد میڈیا مضبوط کرتا ہے، آزاد جوڈیشری مضبوط کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فنکشننگ پارلیمنٹ، مضبوط پارلیمنٹ جس میں فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت ہو، اور انتخابی عمل جس کی شفافیت کے اوپر، جس کے انتخابی نتائج کے اوپر آنکھ بند کر کے ہر ایک کو یقین ہو۔ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے انتخابی نتائج کے اوپر سوالات اٹھائے، الزام لگایا یہ جگہ غلط ہوئی، وہ جگہ غلط ہوئی، تو وہاں پر پورے میڈیا نے مشترکہ طور پر کہا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں جن جن ریاستوں کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا، وہاں انہوں نے تحقیقات کر کے بھی ان الزامات کو جھٹلایا جو ٹرمپ نے لگائے تھے کہ یہاں ڈبل ووٹنگ ہو گئی یا کچھ ہو گیا۔ پاکستان میں 13 اور 18 کے انتخابات جس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی حکومت مارز وجود میں آئی، اس کے اوپر ایک نہ ختم ہونے والی کنٹروورسیز ہے۔ وہ 35 پینچر 13 میں شروع ہوئے تھے، ابھی وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں اپوزیشن والے، تو ہم ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اب اس کا شکار ہے۔ اسی عرصے میں پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی جائیں، 2017 میں کی گئی تھیں، اس کو کنسنسس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ابھی پی ٹی آئی کے لیے جو ایک لرننگ کرو یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے، جو اس کے ذہن میں ایک ریفارم کا پیکج ہے وہ لے کر آئے، ان کو انگیج کرے اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور پارلیمان کے ذریعے رائے ماہ ہموار کرتے ہوئے بلڈوز کرتے ہوئے نہیں، کیونکہ دوبارہ اس نتیجے کو ماننے کا کوئی نہیں، اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ اور اپوزیشن تھوڑا سا دل بڑا دل کرے، اور جن ایشوز کے اوپر اس کے اندر خوف ہیں، تحفظات ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ گئیں تو رات گئے کوئی انتخابی نتیجہ چرا لے گا۔ دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ 13 اور 18 میں کیا ہوا ہے، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تین بڑی جماعتیں فلی اویئر ہیں، پیپلز پارٹی سمیت، کہ انتخابی نتائج کے اندر جب رزلٹ مینجمنٹ سسٹم یا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بند ہوتے ہیں رات گئے، یا آر اوز کا جو رول ہے وہ کس طریقے سے انتخابی نتائج کو اثر انداز کر سکتا ہے۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر بھی ان کے کنسرنز یہی ہیں کہ کوئی ایسا بگ ڈالا جائے گا جس سے 220 2200 ہو جائے گا اور ہمارا ایک جیتا ہوا پولنگ اسٹیشن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان کنسرنز کو ایڈریس کریں پارلیمان میں بیٹھ کے، لیکن انتخابی ریفارم اصلاحات ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ کریڈیبل پروسیس ہو، اور اگلا جو بھی نتیجہ آئے اسے نون بھی مانے، پی ٹی آئی بھی مانے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مانے، اور یہ نظام مضبوط ہو آگے چلے۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ان سے اس پروسیس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پرائم منسٹر نے ایک سی این این کو ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک اور جو بڑی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ناخوشگوار ہے، افسوسناک ہے، پاکستان کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ساؤتھ وزیرستان میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، اور پاکستان سے، افغانستان سائڈ سے یا اس ملکہ علاقوں سے ٹی ٹی پی یا اس سے ملکہ کوئی بھی گروپ آئے اور وہ حملہ آور ہو تو اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، مضبوط رہنا ہے، ان لوگوں کو بھی بیک کرنا ہے جن کی ذمہ داری سیکورٹی ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں اس قوم کے جن کی ذمہ داری ہے۔ تو پارلیمان میں ان ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، اور مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کریں۔ ایک جان جاتی ہے تو اس کے اوپر اگلے دن پارلیمنٹ میں آپ بات کریں اور اس کو خراج عقیدت پیش کریں کہ آپ نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو پروگرام میں ان ایشوز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت ہیں اطلاعات و نشریات کے، اور عظمہ بخاری ہیں پی ایم ایل این سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فاروق حبیب صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ جمہوریت میں رواداری سب سے پہلے آتی ہے، تو ہم کیا اس رواداری کے ساتھ اپوزیشن کو لے کر آگے چل سکتے ہیں؟
دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بھی ایک ایولیوشنری پروسیس سے جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ جمہوریت کی مضبوطی ہی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ اور پاکستان کے اندر جو ایک اداروں کا نظام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اور ان کے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ 2008 کے بعد جب انتخابات ہوئے، اس کے بعد 2013 کا الیکشن بھی ہوا، اس کے بعد 2018 کا الیکشن بھی ہوا، تو جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ تسلسل جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی احتجاج کرنا بھی ایک جمہوری رائٹ ہے، اور جمہوریت کے اندر جو ہے ہمیشہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہی تگڑی ہوتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی جو ہے وہ جمہوریت کو ہی مضبوط کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے ہی آپ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا بھی جان سکتے ہیں، اور جمہوریت ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کولیکٹیو جو سوچ ہے، کولیکٹیو جو وزڈم ہے، اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پارلیمان کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول ہے، ایک بڑا اہم اس کے اندر کردار ہے، اور جو پارلیمان کی جو سپرمیسی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر قانون سازی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر جو موجودہ ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر ریفارمز لانے کے متعلق ہو، چاہے وہ انتخابی اصلاحات کے متعلق ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پارلیمان کا جو ہے وہ کردار بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اور اس میں جو پاکستان کے اندر درست. موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ اہم اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور جمہوری عمل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسا طریقہ کار آگے لے کے چلتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کا جو ہے وہ موقع بھی ملتا ہے۔ عظمہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا وہ انہوں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کا لازمی جزو ہے، جو ہم نے گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں جمہوری سفر دیکھا، کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں یا بہت ساری ابھی خامیاں کمزوریاں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ اس سوال کا قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کے تو ہمیں کسی وہ آمریت کی طرف جانا ہے، لیکن اس کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ابھی جتنی بھی فاروق نے بڑی اکیڈیمک سی گفتگو کی ہے وہ دیکھنے میں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جس پارلیمنٹ کی دہائی دی ہے اور جس پارلیمنٹ کی اہمیت کا احساس ہوا ہے، چلیں شکر ہی صحیح اپنے دور حکومت میں ان کو پارلیمنٹ کی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ یہ ہمارے دور حکومت میں ہڑتال پہ رہے، آپ کو پتہ ہے پورا وقت، اور پارلیمنٹ پہ لانتے اور جلاؤ گھراؤ اور پتہ نہیں کیا یہ جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جمہوریت برائے نام، آپ درست کہہ رہے ہیں، برائے نام ہی صحیح، ملک میں جمہوریت برائے نام ہی ہے ہمارے ملک میں، اور ہم نے اس جمہوریت کے تسلسل کو ہی رکھنے کے لیے تمام تر اختلافات اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے اوپر، اس پورے انتخابات کے حوالے سے ہونے کے باوجود ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلط تھا۔ ہمیں وہ فیصلہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو اکاؤنٹیبلٹی اور جن اداروں کی جو استحکام کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آج مجھے بتائیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہو رہی ہے؟ اتنے بڑے سکیمز آتے ہیں ان کے دور حکومت کے، آٹا ہو، چینی ہو، LNG ہو، اب مطلب سو مچ سو کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بھی 30 دن کی بجائے 37 دن کے آتے ہیں، لیکن اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اپنے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے لیے آپ مطلب آپ کا جو ہو سکتا ہے آپ سے وہ تک کرنے، قائد اعظم کے زمانے سے آپ شروع کرتے ہیں سیاسی مخالفین کا جو ہے وہ کرنے کے لیے، اور اپنے اس دور حکومت، اور پھر یہ ہے کہ جو پچھلے دور حکومت کے آج تک کیسز پینڈنگ ہے اس کے اوپر کوئی دیکھنے کے لیے کرنے کے لیے تھا، اپنے لیے آپ سٹے لے لیتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ ہو، باقی چیزیں ہو، لیکن نظمہ اس میں پھر ایک خامی یہ بھی تو نظر آتی ہے کہ پارلیمان کے اندر آپ لوگ بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کو وہاں بیٹھ کے اس کے اوپر سوال بھی اٹھانا چاہیے تھا۔ چیئرمین نیب کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھتی، غور کرتی کہ نیب کے اندر کیا فلاز ہیں، کہ 90 دن، یہ تو کالا قانون ہے نا کہ 90 دن کسی کو بھی پکڑا اندر بند کر دیا، تو آپ لوگوں کو بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے تھا۔ قانون تو PTI نے یقیناً نہیں بنایا، لیکن آپ لوگ بیٹھ کے اس پہ غور تو کر سکتے تھے۔
بڑی اچھی بات کی آپ نے. جب ہم اس پہ غور کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم NRO مانگ رہے ہوتے ہیں نا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اصلاحات پہ بات کرنے کی بات کریں تو پھر وہ NRO مانگنا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ ہمارا ایک میڈیا ٹرائل, وہ دیکھیں جی بچنا چاہ رہے ہیں, وہ فلانا ہونا چاہ رہا ہے. جو احتجاج کی بات میں امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں, جو حکومت خود احتجاج کی پیداوار ہے, اس کے دور حکومت میں کون ہے جو سڑکوں پہ نہیں آیا؟ مزدور نہیں آئے, سرکاری ملازمین نہیں آئے, لیڈی ہیلتھ وزٹرز نہیں آئے, ڈاکٹرز نہیں آئے, اسٹوڈنٹس نہیں آئے, اور اب میڈیا بھی ان کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے. لیکن مطلب ان کو اپنے لیے 126 دن کا دھرنا ریڈ زون میں اچھا لگتا تھا, لیکن جو ریڈ زون کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش کرے اس کے اوپر آنسو گیس بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے یہ شیلنگ بھی کراتے ہیں اور سب کچھ کراتے ہیں. سو یہ ان کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اور جو کوئی ادارہ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے, کیا FIA, کیا نیب, کیا اینٹی کرپشن, کیا الیکشن کمیشن, کیا عدلیہ, کون سا ادارہ ہے جو ان کے اس وقت عطاب کا شکار نہیں ہوا ہے؟ ہر ادارے کے اوپر یہ شبد مارنے کو تیار ہے. کوئی بندہ عمران خان صاحب کی جو سلطنت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ چوری کر سکتا, اور جمہوریت کے نام پر ہمارے ملک میں عمران خان کی آمریت نافذ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر غور کریں, یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. تو اگر تو آپ کو واقعتاً نیب میں ریفارم کرنے میں سنجیدہ ہے تو پھر تو آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ریفارم کرنی ہے تھرو این آرڈیننس. چیئرمین نیب کے آفس کو ایکسٹینڈ نہیں آپ کو کرنا چاہیے, یا کوئی ایسا طریقہ نہیں, چور راستہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. فاروق صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے, چونکہ آپ نے جو عالمی جمہوریت کا عالمی دن تھا, تو میں نے جمہوریت کی جو اس کی افادیت ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے جو ہے یہ بتانا تھا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا گلا گھونٹنے والے نواز شریف ہیں جب وہ ضیاء الحق کی جھولی میں بیٹھ کے سیاست کرنے آئے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ بھی بتانا پڑے گا مجھے بیٹھ کے کہ آپ کس طریقے سے اداروں کے ججز کو ٹیلی فون کر کے فونوں پہ اوپر جب وہ فیصلے لکھوایا کرتے تھے, اور کس طریقے سے رات کے اندھیروں میں جا کر آپ معاملات طے کیا کرتے تھے, اور کیسے کیسے پاؤں پکڑ کے NROز لے کے جو ہے وہ آپ پرویز مشرف سے ملک سے باہر جایا کرتے تھے, اور 10 سال پھر جھوٹ بولتے تھے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد شہزادے کو آ کے معاہدہ بھی لہرا کے دکھانا پڑتا ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. جہاں تک رہ گئی بات, آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی, دیکھیں نیب کی مضبوطی کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو آن ریکارڈ یہ چیزیں آتی رہی ہیں, ان کی زبان پہ آئی, انہوں نے کہا یہ احتساب کا ادارہ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اس کو تالے لگا دینے چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو مضبوط ہونا چاہیے, اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے, جہاں بہتری کی گنجائشیں ہیں, جہاں پہ لوپ ہولز نظر آتے ہیں. فاروق صاحب میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا تھرو این آرڈیننس آپ چیئرمین نیب کو ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں, یا آپ اس کو کسی پروسیس میں پارلیمان میں بحث کر کے کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, کوئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دو مختلف چیزیں ہو جائیں گی. کیا تھرو این آرڈیننس چیئرمین کی مدت میں توسیع کریں؟ دیکھیں میرے پاس ابھی تک ایسی جو ہے وہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے چیئرمین نیب کی جو ہے وہ توسیع کے حوالے سے یا آرڈیننس کے حوالے سے. ہاں, جہاں تک رہ گئی بات نیب کے قوانین کو بہتر کرنے کے حوالے سے, مضبوط بنانے کے حوالے سے, اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نیب لاز کو ہم نے بہتر بھی کرنا ہے. جب ہم یہ کوشش کر رہے تھے, فیٹف کے دوران ہی یہ 34 چھکے لے کر آ گئے تھے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ نیب کے ادارے کو بند کر دیا جائے, اور ساری پرسن اسپیسیفک تھی, اس سے احتساب کا عمل مضبوط نہیں ہوتا تھا. آپ ہمیں ایشوز گنوائیں, آپ باتیں کر رہی ہیں کہ جی فلانا اسکینڈل آ گیا, فلانا اسکینڈل آ گیا, اچھی بات ہے آپ یہ بات کر رہی ہیں, چلے اچھی بات ہے, آپ کے لیے بھی کرپشن جو ہے وہ ایک ریلیونٹ مسئلہ بن گیا ہے. ورنہ آپ تو یہ کہتے ہوتے تھے بچوں کرپشن ہوتی ہے, یا میاں صاحب کہتے تھے کہ کرپشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اس کو چھیڑیں گے تو ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا. چلے اچھی بات ہے, اب آپ بھی اس کو ایک ایشو سمجھنے لگ گئے ہیں, تو آپ کے پاس ان کے اوپر فورمز ہیں, پورا رائٹ ہے, آپ اس کے اوپر بات بھی کریں, آپ ان کے اوپر ثبوت بھی اکٹھے کریں, آپ ان کے اوپر فورمز کے اوپر بھی جائیں. ہم نے اپوزیشن کی تھی, ہم بھی کر کے یہ دکھا رہے تھے. ہم نے تو اس وقت کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح مکمکا تو نہیں کیا ہوا تھا, آپ کے بھی کسی نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے, آپ کو بھی کسی نے روکا ہوا. یہاں پر اگر آج اس کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی کھڑے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کھڑے ہیں. آج اگر یہ جتنے احتجاج ہوئے, ابھی پارلیمان کی بڑی باتیں ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں سمجھ آ گئی پارلیمان کی سپرمیسی, یہ ہمیں درس دیتے رہے ہیں. جب 126 دن کا دھرنا تھا, جی پارلیمان میں آؤ, پارلیمان میں آؤ, پارلیمان میں ہماری نہیں بات مانی گئی تھی, ہم باہر چلے گئے تھے. اب پچھلے 1.5 سال سے جو PDM کا انہوں نے جو سٹیج سجایا, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنے لگے, جو ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی کے بعد حشر نشر ہوا ہے ان کا,
وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جی کسی نے فلانا پیکج لے لیا، کسی کو فلانی آفر ہوئی تھی تو وہ آفر میں نے قبول نہیں کی تھی. تو ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یکجا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ دوسری تیسری پوزیشن یا دو اپوزیشن ایشو لیڈرشپ جو حاصل ہیں انہی کرنے کے کے اوپر لیے تھوڑا سا فوکس لڑ کر رہے لیں، ہیں. شاید تھوڑا آگے بڑھانے میں مدد مل جائے گی. ازما جو ایک تو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اور دوسرا الیکٹورل ریفارمز ہیں، ان دونوں کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ، کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، میننگ فل انگیجمنٹ جس سے کوئی نتیجہ نکلے، وہ حکومت اور اپوزیشن کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی. نہیں تو اسی طریقے سے لڑائی جاری رہے گی اور پاکستان کا بھلا نہیں ہے اس میں. ندیم صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ضرورت ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ عمران خان صاحب کے منہ سے ایک بات نکل گئی ہے، جو ان کے دماغ میں اچانک سے ایک بات آ گئی ہے، اب پورے ملک پہ وہ بائنڈنگ ہے اور ہر بندہ بغیر چون چرا کے وہ بات مان لے. مجھے یہ بتائیے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہے بلڈوز کریں آپ بلز کو، آپ جو ہے وہ 31 بل آپ ایک ہی جو ہے وہ یکمشت آپ اس کو جو ہے وہ کرنے کی اسمبلی میں بلڈوز کر کے آپ جو ہے وہ کرا لیں تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جو دوسروں کے اوپر باتیں کرنے کا جو ہے ان کو بڑا شوق تھا نا، وہ مکافات عمل آج گھوم کے ان کے پہ آ رہا ہے. مجھے چھوڑ دیں، اگر عدلیہ پہ بات کرنی ہے نا تو وہ جو بار کاؤنسلز کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، ان کی تقریر کوٹ نہیں کی جا سکتی جو وہ کہہ رہے ہیں. اور جو ججز خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، جس طرح سے آپ پک اینڈ چوز کا جو آپ کا طریقہ کار ہے، ہم گئے تھے پہلے وہ کاغذ جو پکوڑوں والے تھے اس کے اوپر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نکال دیا گیا، لیکن اس کے بعد اچانک سے قوم کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ 300 کنال کا بنی گالا جو فیک این او سی پہ بنا تھا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کی آج تک منی ٹریل وایا راشد خان ملی، ڈائریکٹ ٹریل بھی اس کی کوئی نہیں تھی. سو یہ جو ہے نا، یہ اپنا وہ یاد رکھا کرے، کے پی کے کا احتساب کمیشن کو میں نے تالا نہیں لگایا، پچھلے 8 سال سے آپ نے تالا لگایا ہوا ہے. آپ نے پورے جو کے پی کے وہ کہتے ہیں، ازما تھوڑا موقع دیجیے گا، میں ایک بیپر کرنا چاہ رہا ہوں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے اور یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ایک اس وقت بالکل تناؤ والی کیفیت ہے. سکن راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راجہ صاحب، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ایک بڑی ناخوشگوار سی سچویشن ہے، حکومت کی جانب سے جو بیانات آئے وہ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو اور اعظم سواتی کو جو نوٹسز دے دیے، شاید اوائڈ کر جاتے، نظر انداز کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو اب ایک ان کی ثوابدید کی بات ہے. لیکن قانونی طور پہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کے جو اختیارات ہیں وہ حاصل ہیں. جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کارروائی کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کارروائی کرنا مناسب سمجھیں گے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ کی طرف سے بھی نوٹس جاتا ہے، بعد میں اگر معافی سامنے آ جائے تو نوٹس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ مرحلے ابھی ہمارے سامنے جو اعظم ہیں. سواتی کے بیانات اور فواد چودھری کے بیانات ہیں وہ کافی سخت تھے. میرا تو خیال تھا کہ میگنانیمٹی ہوتی ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر، شاید اس کو آبزرو کرتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ کے اختیارات ان کو حاصل ہیں. تو کیا وہ آپ کے خیال میں ایکسرسائز ہو سکتے ہیں ان بیانات کی نوعیت اگر سامنے رکھیں؟ دیکھیں، الزام تو بڑا سنگین لگایا گیا ہے الیکشن کمیشن پر. اب وہ اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں، لیکن باقی نظر میں تو یہ معاملہ بنتا ہے توہین کا. الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ایک سوال پوچھ لوں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ٹیکنالوجی عام طور پر دنیا میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو. آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑا کوئی پاکستان میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اگر ای وی ایمز لگ گئیں، یا اس کا کوئی راستہ اور ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے 2 یا 3 تو بہت اہم پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی بھی الیکشن کا جو طریقہ آپ اپناتے ہیں، کوئی بھی طریقہ، اس کے لیے آپ کو ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے. اب کئی دہائیوں کے الیکشنوں کے بعد ہمارے ووٹروں کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ الیکشن بوتھ میں جب آپ داخل ہوتے ہو تو کیسے آپ اپنے بیلٹ پیپر پہ ووٹ لگانا ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں بیلٹ پیپر ضائع ہوتے ہیں، غلط جگہ ٹھپا لگ جاتا ہے، 2 خانوں میں ٹھپا لگ جاتا ہے. ایک یہ معاملہ ہے کہ اب آپ اگر الیکٹرانک ایک ووٹنگ مشین پولنگ بوتھ میں رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ایک پرنٹر لگا ہوگا تو جو آپ کے ووٹر ہیں ملک میں 9 7 8 10 کروڑ، ان کی تربیت اور تعلیم کب ہوگی کہ جب پولنگ بوتھ میں ایک ووٹر نے جانا ہے، بڑی تعداد جن کی ان پڑھ ہے، کہ آپ نے بٹن دبانا ہے، اس کے بعد پرنٹر سے ایک کاغذ نکلے گا، اس کو طے کرنا ہے، پھر اس کو بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے.
یہ ایک بہت عام ووٹر کے لیے کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کی تو ایک چھوٹے پیمانے پہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے کہ آپ تعلیم کرتے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, عملہ جو ہے الیکشن کمیشن کا اس کو ٹرین کرتے ہیں. الیکشن والے دن بہت سے لوگ آپ لیتے ہیں جن کا تعلق اسکولوں سے ہوتا ہے یا دیگر محکموں سے ہوتا ہے, ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. یہ تمام عمل جو ہے بھارت میں کوئی 20 سال لگائے تھے 1982 سے لے کر وہ چلے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے مختلف سطحوں پہ الیکشن کرائے, لوگوں کو ٹرین کیا, ووٹر کو اور عملے کو. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں ایک کنٹرول پینل بظاہر ہے اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور جو معاملات کے ماہرین ہیں, کہ یہ کسی عام پولنگ ایجنٹ کے لیے اس بات کا تعین کرنا کہ پہلے سے اس میں کوئی ایمبیڈڈ ووٹ تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک زیادہ منظور نظر کینڈیڈیٹ ہے, اس کے لیے 100 ووٹ پہلے سے اس کی ہارڈ ڈسک میں ہوں, اور بعد میں جب بٹن دبائیں اور فارم 45 بنے اس میں وہ 100 ووٹ ظاہر ہو جائیں اور پرچیاں اس کے مطابق کی جائیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں. بہت دنیا میں, ڈنمارک میں, جرمنی میں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کی گئی ہے. بہت سے ملکوں نے ان مشینوں کو متعارف کرا کر پھر واپس کیا ہے. جرمن سپریم کورٹ کا بلکہ فیصلہ ہے اس کے اوپر بہت ہی اہم, جس میں انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں حتمی طور پہ کہہ دینا کہ یہ بری بات ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے, اور یہ کہہ دینا سر دست کہ یہ فوراً کر دیا جائے یہ بہت اچھی بات ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ ایک تدریجی عمل ہے, اور ساری دنیا میں جہاں یہ کیا گیا ہے اس کو بتدریج نافذ کیا گیا ہے, تعلیم کے ساتھ, ٹریننگ کے ساتھ, اور اس کا ٹرائل اینڈ ایرر کیا گیا ہے, مختلف قسم کی مشینوں کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا عمل ہے. یہ کہنا کہ آج ہم ایک قانون پاس کریں گے اور 2023 میں یہ ہو جائے گا, یہ بات مجھے مشکل اور نظر اس کے لیے اتفاق رائے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہونا, لاسٹ کویسچن, وہ کتنا ضروری ہے حکومت اور کسی بھی اپوزیشن؟ جمہوری عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پورے ایک وثوق کے ساتھ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں, تمام جو سیاسی قوتیں ہیں, وہ اس میں اطمینان کے ساتھ جائیں. اگر ایک طبقہ, ایک فریق جو ہے مطمئن نہیں ہے تو آپ کی جمہوری عمل کی جو ایک صحت ہے اس کے لیے یہ بات اچھی نہیں. بہت شکریہ آپ کا سلمان اکرم راجہ صاحب. فاروق صاحب, یہ میرے خیال لاسٹ والے سے پہلے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ جو بھی الیکٹورل ریفارم کریں, ای وی ایمز کریں یا نہ کریں, لیکن جو بھی پروسیس ہو سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہونے چاہیے. آپ زور بازو سے اکیلے نکالنے کی کوشش کریں گے تو انتخابی نتائج کو ماننے کا کوئی نہیں. دیکھیں ندیم ملک جی فاروق صاحب آپ کنٹینیو کریے. جی ملک صاحب, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ الیکٹورل ریفارمز متعارف کروائیں تو یہ 16 اکتوبر 2020 کو ہم نے متعارف کروائیں, اور اس کے اوپر ہم نے سینئر پارلیمنٹیرینز کے اوپر فخر امام جیسے شخص کی سربراہی میں بھی کمیٹی بنائی, اسپیکر صاحب نے بھی رابطے کیے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی اس کے اوپر حصہ ہی نہیں لیا, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جب یہ پاس ہوا اس وقت ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی, اچھا یہ تو کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سامنے آ رہی ہے. متعدد بار ہم نے ان کو کہا, اب بھی ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اس مشین کو آ کے آپ دیکھیں تو صحیح. یہ کوئی مشین آپ کو کوئی کرنٹ نہیں لگائے گی جس سے کوئی آپ ہارم ہو جائیں گے, بلکہ آپ اس کو آ کے دیکھیں. آج آپ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آج ٹریلینز آف ڈالرز کی آپ کے علم میں ہے کہ ای کامرس کے اوپر تجارت پہنچ چکی ہے. آج آپ نے سم لینی ہو آپ بائیو میٹرک پہ جاتے ہیں, آج آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو بائیو میٹرک پہ چلے جاتے ہیں, وہاں بھی مشین استعمال ہوتی ہے. آپ آج آن لائن ڈیجیٹل پیمنٹس کر رہے ہیں, وہاں بھی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. آپ آج کیمروں کے ذریعے سرویلنس کرتے ہیں, وہاں بھی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. آج آپ بیٹھ کے آپ کی ڈی ایس این جی پہ میں شو کر رہا ہوں, یہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں پہ نیت چاہیے, وہاں پر آپ کو ایک ول چاہیے. اپوزیشن یہ تو شور ڈالتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی, چلیں ان سے پوچھ لیں ان کی کیا تجاویز ہیں. ایک کوئی تجویز ایسی ہو جس کو یہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئے ہوں, اس کے اوپر اگر کوئی کمٹمنٹ شو کر رہا ہے تو وہ موجودہ حکومت شو کر رہا ہے.
یہ تو اپنا لکھا ہوا چھوڑ کے یو ٹرن لے لیا تھا انہوں نے کہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہونا چاہیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. ہر بار سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت کا شور مچتا ہے, یہ اس سے بھی بھاگ گئے تھے. تو لہٰذا ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رویوں میں سنجیدگی لے کر آئیں. اب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کے پاس چل کے جانے کو تیار ہیں, لیکن ای وی ایم کی جو ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی میں نے نہیں بنائی, الیکشن کمیشن نے بنا رکھی ہے. آج غالباً اس کا دوسرا اجلاس ہوا ہوگا, 15 سپٹمبر کو ہونا تھا, 8 سپٹمبر کو پہلا اجلاس ہوا تھا, وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے. اس میں ہمیں نے کہا کہ آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیمز کو بھیجیں, اس کا آپ جائزہ لیں. اور جو سلمان اکرم صاحب بات کر رہے تھے کہ کسی ہارڈ ویئر کے اندر پہلے 100 ووٹس ڈال دیے جائیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا کاؤنٹر پیپر ٹریل نکلنی ہے. تو پیپر ٹریل یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 ڈالے ہوں گے اور 100 اکٹھی نکل آئے گی, تو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے, تو ان کے سامنے جو ہے وہ اتنی بڑی واردات جو ہے وہ کوئی نہیں ڈال سکتا. تو لہٰذا جس قسم کے بھی اعتراضات ہیں ہم اوپن ہیئرنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کونسلز کے الیکشنز کرواتے ہیں, ای وی ایم ہو یا الیکٹورل ریفارمز ہو, آپ کی رائے کیا ہے؟ تھوڑا سا ریکارڈ پہ آنی چاہیے نا. دیکھیے, پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا ورڈ جو واردات استعمال کی فاروق نے, کہ یہ جو وارداتیں ڈال کے اور جو آر ٹی ایس کے بٹن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آر ٹی ایس بھی ٹیکنالوجی تھی نا, اور ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے عارف الوی صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, اور شیریں مزاری اور یہ سب لوگ اس انتخابی اصلاحات کی جو ہم نے انتخابی اصلاحات کی تھی ہمارے دور حکومت میں, اس کے ممبر تھے, اور سب نے مل کے یونینیمسلی یہ انتخابی اصلاحات کی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ, اور دوسرا جو اچھا ورڈ استعمال کیا, یہ وارداتیے ہیں جو پہلے آر ٹی ایس بٹھا کے آئے ہیں, اور وہ ان کی نیت پہ ہمیں بالکل کوئی اعتبار نہیں ہے. بات نیت کی ہے, یہ درست کہا ہے انہوں نے, ان کی نیت پہ ہمیں بالکل اعتبار نہیں ہے. ابھی آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں دیکھ لیا, جہاں پی ٹی آئی بنی جیسے بنی جن علاقوں میں, وہیں سے وہ فارغ ہو گئی. تو ان کو اب آر ٹی ایس کی بٹھانے کے بعد آر ٹی ایس پارٹ 2 چاہیے, جس کا نام ہے ای وی ایم, جو ہم لانے کے لیے, اور ان کو اس طرح سے اتنی پوچھیے ان سے اتنی جلدی کس چیز کی ہے. یہ جو ابھی آج خود انہوں نے بتایا کہ دوسرا اجلاس ہوا ہے ٹیکنیکل کمیٹی کا, اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. آج الیکشن کمیشن کے اوپر دوسرے اجلاس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں آپ دیکھیے ملک صاحب, ہمارے بہت سارے ایسے حلقے ہیں جس کے اندر مسترد ووٹوں کی تعداد جیتنے کے مارجن سے زیادہ ہے, جہاں پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ مارک نہیں ہو پا رہی پراپرلی. وہاں پر یہ, اور انڈیا نے 20 سال لگائے. انڈیا ایک واحد بڑا ملک ہے جو اس ای وی ایم کو استعمال کر رہا ہے آفٹر 20 ایئرز ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن موصوف کا جو ہے وہ شوق چرایا ان کو کہ بس مجھے اب پہلے آر ٹی ایس لایا تھا, اب ای وی ایم لے کے آئے گی. تو وہ تو ہم نہیں کرنے دے سکتے. پہلے پاکستان نے بہت بھگت لیا آپ کے ان 5 سالوں کو. اور پھر یہ ہے کہ سینٹ کے ووٹ کی جو بات کرتے ہیں, پھر جنہوں نے سینٹ کا ووٹ ڈالا تھا ہمارے کہنے کے اوپر, اور انہوں نے ووٹ چوری کیا تھا, پھر آپ نے کیا بگاڑ لیا ان کا؟ آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا, آپ نے ان کو جو ہے ویریفائی بھی کر دیا. تو ان کے نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. جو میڈیا کے اوپر جب وہ لاتے ہیں, اس پہ پریزنٹیشن دیتے ہیں, اس کے اوپر کہتے ہیں ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں, میڈیا کو یہاں بھی ہم جو ہے پابندیاں لگائیں گے. جب پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں, کیوں, نہیں ہم بل تو نہیں لا رہے ہیں, بل تو نہیں لا رہے. جب یہ ان سے ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, نہیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں, ابھی تو ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس سے پہلے. اعظم سواتی صاحب ٹیکنیکل آدمی ہے, میرا سوال ہے. شبلی فراز صاحب ٹیکنیکل آدمی ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کون سی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ارسطو ثابت ہوئے ہوئے ہیں. یہ سارے جو بیٹھ کے ٹیکنالوجی کے رستو ہمیں ہمارے انجینئرز کو بتاتے ہیں بیٹھ کے کہ جی فلانا بھی جو ہے اس کو کیا پتا, فلانے, ان کو سب کچھ پتا ہے. اور ان کو جو ہمارے پاس اس کی جو آپ نے پوچھا تجویز ایک ہی ہے. پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں چینج لانے کی ضرورت ہے. پاکستان کا نظام بہتر ہونا چاہیے. پاکستان کے سیاسی نظام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب آپ کسی سے مطالبہ تو کر ہی نہیں سکتے نا, یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ کہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں چینج آنی ہے تو آپ انگیج کریں, حکومت کے ساتھ بیٹھیں. جب تک ختم نہیں ہوگا کون سی ریفارمز لانی ہے, ریفارمز لیں. ریفارمز نہیں, دیکھیے میں نے تو بتا دیا نا, ہماری ریفارم ایک ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اور جو خود ووٹ چور ہوں ان سے ہم ووٹ چوری کے جو ہے نا ووٹ کو عزت نہیں دلا سکتے. یہ نظام کو میں نے تو کہا آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ مطالبہ کسی اور تیسرے فریق سے تو کر ہی نہ سکتے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ہی راستہ نکالنا ہے. آپ اپوزیشن نہیں, حکومت ہے, بیٹھیں اور ایک راستہ نکالیں.
وہ نکالنا نہیں چاہتے نا ملک صاحب, وہ تو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے نا, الیکشن کمیشن ریفیوز کر رہا ہے, وہ 37 آبجیکشنز جو ہے وہ فائل کر رہا ہے. ہاں آپ نے آبجیکشنز فائل کیوں کی, اس بات پہ ہمارے وفاقی وزراء کو اعتراض ہے. انہیں کل بھی شبلی فراز صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے کہا بڑا غیر مناسب تھا اعتراضات کرنا. جو اعتراضات الیکشن کمیشن کے نہیں سننا چاہتے, آپ کا خیال ہے وہ الیکشن وہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ پاکستانی اسلامی جمہوریہ فاروق صاحب سے پاکستان پوچھیں ہے, ہیں یہ فاروق سلطنت صاحب, جمہوریہ راستے کے لیے تو عمرانیہ آپ کو نہیں ہے آگے بڑھنا کہ جس پڑے کے گا. اندر جو حکومت یہ آپ کہیں گے وہ ہو جائے آپ گا. آگے بڑھیں, اگر ان کو یہ ساتھ اگر انگیج متنازع کریں. کرنا چاہتے ہیں الیکشن جو کو جو بھی ریفارم شوق سے سٹیپس کریں. ہیں سامنے رکھ دیں, پارلیمنٹ کے میڈیا کے سامنے رکھیں ڈیٹیلز. کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہوگا, لیکن یہ ون سائیڈڈ تو ریفارم نہیں ہو سکتی, اس کو ماننے کا کوئی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ون سائیڈڈ ریفارمز نہیں ہیں, بدقسمتی ہے کہ اس ریفارمز کے راستے میں ٹھپا مافیا حاوی ہوا ہے. جو ٹھپے لگا لگا کر اقتدار کے اندر آتے رہے ہیں, یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. 2013 کے الیکشن کو یہ بڑے, جنہوں نے ان کو ویسے تو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے سائیڈ پہ کر دیا, جنہوں نے جا کر ان سے گھڑی خدا بخش کے اندر جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے, 80 ووٹوں والی جماعت سے جس یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا اسی کو سینیٹر بنوا لیا. انہوں نے ان کے ساتھ جو کام کیا ہے, یہ اس کا غصہ جو ہے وہ ہمارے اوپر تو نہ نکالیں. آپ ایک پروسیس میں, ریفارم پروسیس میں حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ آ کے اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے, آپ آ کر یہ نہیں پن پوائنٹ کرنا چاہتے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی کا اجلاس دوسرا اب ہوا ہے. یہی تو ہمارا بھی سوال تھا کہ الیکشن کمیشن ایک طرف ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی بنا رہا ہے, دوسری جانب جو 10 اعتراضات جو ای وی ایم کے متعلقہ ہیں وہ ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی میں اٹھانے کے, وہ وہاں پر جا کر میڈیا میں دے رہے ہیں, وہاں پر جا کر کمیٹی کے اندر سامنے رکھ رہے ہیں. اب کمیٹی میں ٹیکنیکل لوگ تو نہیں بیٹھے تھے, ان کا جواب تو ٹیکنیکل لوگوں نے دینا ہے. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا جس ادارے نے اس مشین کو بنایا ہے انہوں نے اس کے اوپر جوابات دینے ہیں. 27 اعتراضات وہ تھے جو الیکشن کمیشن کی اپنی استداد کار سے متعلق تھے, اور وہ ہر الیکشن کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا بیلٹ پیپر کا الیکشن ہے ندیم ملک صاحب, اس الیکشن کے اندر بھی پرائیویٹلی وہ لوگ جعلی بیلٹ پیپرز چھاپ لیتے ہیں. سٹیمپ چوری ہو جائے تو 2 گھنٹے پولنگ نہیں ہوتی. وہاں بھی جو ہے وہ لاجسٹکس کے ایشو آ رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ کے ایشو آ رہے ہوتے ہیں, یہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں. 2013 کے اندر جو بیلٹ پیپر جن پہ بلے پہ مورے لگی ہوئی تھی ان کے اوپر پکوڑے اور سموسے بک رہے تھے, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے دکھائے تھے. انہوں نے اس وقت ہمیں 126 دن کا دھرنا دینا پڑا تھا. یہ 4 حلقے کھولنے کو تیار نہیں تھے, یہ انگوٹھوں کے نشان ویریفیکیشن کرنے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ اس وقت نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جن انگوٹھے لگا کے گئے تھے, کیونکہ انسانوں کے انگوٹھے تو یہ ویریفائی کرنے کو تیار نہیں تھے. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ گرو اپ ہو جائیں, آگے بڑھنا ہے, اب آپ اس سے آگے نکلیں. ایک لارجر آبجیکٹیو ہے صاف اور شفاف انتخابات. تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے, تو آئیں پھر اس کا روکنے کا راستہ آئیڈینٹیفائی کریں. اس سے آپ جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. آپ میری ریفارمز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ مشین کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ اب اس کا راستہ ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے فاروق, کہ جب تک وہ جو مینول ووٹ اور ای وی ایم سے ڈالے گئے ووٹ کی تعداد فارم 45 کی میچ نہیں کرے گی, تب تک پولنگ آفیسر جو ہے, پریزائڈنگ آفیسر جو ہے, وہ تب تک اس پرچی کے اوپر رزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا, روک کے رکھے گا. کیونکہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا رزلٹ اناؤنس کر دیں, بعد میں یہ 4 سال 5 سال دھکے ہی کھائیں گے. وہ ٹریبیونل سے فیصلہ کچھ نہیں نکلتا, کورٹوں سے ہی 5 سال گزر جاتے ہیں. تو آپ اس کو بائی لا مینڈیٹری کر دیں, وہ میچ کرنے چاہیے. ای وی ایم کا نتیجہ بھی اور مینول ووٹ کا نتیجہ بھی میچ کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ پریزائڈنگ آفیسر اناؤنس کرے. بائی لا اس کو مینڈیٹری کر دیں فارم 45 کے ساتھ. ہوگی جو آپ ڈبے میں ڈالیں گے, آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. موجود خالی ہونا کافی نہیں ہے نا, اس کو ٹیلی کرنا بھی ضروری ہے, تو آپ اس کو بائی لا مینڈیٹری کر دیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ میچ کریں, اس کو ٹیلی کریں, وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ٹیلی کرے اس کو. یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی وجہ سے تو وہ پیپر ٹریل دنیا نے اسی بنیاد کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ازما, جب دونوں طریقوں سے ووٹ ڈال رہے ہوں گے, مینول بھی ڈال رہے ہوں گے اور ای وی ایم سے بھی ڈال رہے ہوں گے, تو پھر آپ اس کو بائی لا مینڈیٹری کر دیں کہ دونوں کا رزلٹ بھی میچ کرے. الیکشن کمیشن نے اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں ملک صاحب. پہلے تو بات یہ ہے کہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر آپ نے الیکشن کمیشن کو چائے پینے کے لیے تو بلایا نہیں تھا.
آپ نے لا کے اوپر بحث کرنے کے لیے بلایا تھا. اب اگر وہاں الیکشن کمیشن اپنے اعتراضات داخل نہ کرتے تو کیا بنی گالا جا کے عمران خان صاحب کے حضور میں چوری چھپے جو ہے وہ اعتراضات داخل کرتے؟ یعنی اعتراضات کے باہر آنے پہ ان کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی. اس سے آپ ان کی فیشسٹ سوچ کا جو ہے یہاں یہ ہم لینا چاہتے ہیں اعتماد میں, آپ الیکشن کمیشن کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے, ہمیں اعتماد میں آپ نے کیا لینا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کی جہاں تک بات ہے وہ اور جو 4 حلقے کھولنے کی بات کی ہے فاروق نے, آپ کو یاد ہوگا اردو بازار سے عمران خان صاحب کے مطابق جب وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے وہ اردو بازار سے بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے وہ کہاں چھپے گئے, انہوں نے کہا وہ تو بس ایک مطلب مجھے کسی نے کہا تھا میں نے کہہ دیا. یہ اور وہ جو آپ نے ہمارے تو پتہ نہیں آپ نے دکھائے نہیں دکھائے, ہمارے جو اس 2018 میں کچرا کنڈی میں سے اور ہر حلقے میں سے بیلٹ پیپر بکھرے ہوئے دکھائے بھی گئے. اور آپ کے وہ 4 حلقے, پیارے بھائی نہ کیا کرے 4 حلقے کی بات, آپ کو امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. وہ 4 حلقوں کا رونا آپ آج بھی رو رہے ہیں, وہ 4 حلقے آج بھی پی ایم ایل این کے پاس ہیں. اور آپ نے جو کمیشن بنوایا اس میں کمیشن نے اتنے فورسفلی آپ نے وہ جو ہے وہ احتجاج اور دھرنے کر کے بنوایا, اس کے اوپر کہا گیا کہ کوئی پلانڈ جو ہے وہ دھاندلی نہیں تھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو بہت اچھی طریقے سے لیگل طریقے سے آئے ہیں, آر ٹی ایس کے اوپر کوئی کمیٹی بنی تھی, آپ نے بتایا وہ آر ٹی ایس بند کیسے ہوا؟ مجھے کوئی ایک سوال کا جواب بتا دیں, اس حکومت نے وہ آر ٹی ایس بند کرنے جو بند کیوں ہوئی, وجوہات کیا تھی, کس نے بند کی, اور یہ سارا پروسیس کیا ہوا, اس کے اوپر کسی نے ٹرانسپیرنسی کرنے کی کوشش کی, کسی نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی؟ سو اس لیے ایک ہمیں بریک لے لیں, بریک سے واپسی اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا مین ٹاپک تو چل رہا ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, لیکن پرائم منسٹر کا ایک انٹرویو ہے جو سی این این کو انہوں نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے دیا. افغان ایشو کے اوپر ایک اہم بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ طالبان کو انسینٹیوائز کریں تاکہ وہ اپنی حکومت کو انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, صحیح راستے پہ وہ آگے چلیں, جس کے نتیجے میں وہاں امن ممکن ہو سکے. باہر سے بیٹھ کے آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. سنیے انٹرویو میں انہوں نے کہا کیا. جی, یہ پرائم منسٹر کا انٹرویو کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے دکھایا. ڈیٹیلڈ انٹرویو سی این این نے آج جاری کیا. جو ہمارا مین ٹاپک ہے اسی کی طرف واپس آؤں گا. فاروق صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ایک پٹیشن آئی تھی, اور جو عدالت کے اندر جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ ہے, بڑا اچھا انہوں نے آبزرویشنز دیے ہیں, کیونکہ ابھی تک فیصلہ پارلیمنٹ کے سامنے, پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتے ہوئے تمام خدشات کا جائزہ لے. جتنے ایشوز ہیں اپوزیشن کے, آئی ہوپ کہ آپ اس سے باخبر ہوں گے, تو پارلیمنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, حکومت کا لفظ استعمال نہیں ہوا, کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر دے شوڈ کم اپ اینڈ ہوپ فلی ود اے کنسنسس. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم پر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے بہترین مفاد میں ہوگا. پارلیمنٹ سے فیصلہ آئے گا تو یقیناً وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہی جائے گا. منصفانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. مینلی تو یہ رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن کی, یہ بھی کسی اور کو شفٹ نہیں کی جا سکتی. تو آپ کو یہ 2-3 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ آئیں ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں. دیکھیں, ہم اپوزیشن کو آج بھی ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, آپ کے شو کے توسط سے بھی ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جتنی تنقید کرنی ہے کریں, آپ ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں کریں, جلسے کرنے ہیں, جلوس کرنے ہیں, عدم اعتماد, لانگ مارچز, استعفے, واٹ ایور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. لیکن الٹیمیٹلی جمہوری پروسیس کے تسلسل کے لیے ضروری ہے صاف اور شفاف انتخابات, اور وہ صاف اور شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن آئی ہوئی ہے کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ کوئی پتھر کا زمانہ نہیں ہے, یہاں پر تو اوور نائٹ ٹیکنالوجیز چینج ہوتی ہیں. آئے روز آپ کے علم میں ہے کہ نئی سے نئی جو ہے وہ نالج اکانومی کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی 20 سال لگیں گے, 30 سال لگیں گے. جب 20 سال 30 سال لگے تھے تو اس وقت ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ بہت زیادہ سلو تھا. آج چیزیں وہ نہیں ہیں, آج چیزیں بدل چکی ہیں. تو لہذا میں جب ان کو کہتا ہوں کہ گرو اپ ہو جائیں مینٹلی, تو اس وقت میں یہ بھی درخواست کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو اب لے کر چلیں. اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. آپ ڈینائل کے موڈ کے اوپر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ای وی ایم کا جو استعمال جو ہے وہ کوئی خلائی عمل نہیں ہے,
ان کو خلائی عمل کا لفظ استعمال کرنا پڑ گیا، ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل استعمال نہیں ہو سکتی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ہو رہی ہے۔ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ای وی ایم کو چھوڑ کے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو 30 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کو یہ بھیجتے ہیں، جس الیکشن ایکٹ کو 2017 میں متفقہ طور پہ یہ کہتے ہیں پاس ہوا، اس کی شک نمبر 103 کے اندر ای وی ایم کا استعمال لکھا ہوا ہے، اس کی شک نمبر 94 کے اندر بیرون ملک لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اگر کوئی کام نہیں کیا یا اس کو آگے نہیں لے کے چلے تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے۔ میں کوئی تجاویز تحریری طور پر دینی چاہیے تاکہ بات آگے چلے، پارلیمنٹ کے فلور پہ رکھیں لا کے۔ نہیں، تحریری طور پر تجاویز تب دیں جب وہ لینا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ کتنی جلد بازی کا شکار ہیں، ان کو بس ہر صورتحال میں جو ہے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے ہیں، جہاں پہ ایف بی آر کی جو ہے نا وہ ان کی وہ ہیک ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم کا ٹیلی فون ہیک ہو سکتا ہے، وہاں پہ یہ ای وی ایم کس چیز کی بلایا جو دھند پڑوا سکتے ہیں، پریزائڈنگ افسر جو ہے اٹھوا سکتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں، تو ان سے تو ہم شفافیت کی بالکل توقع نہیں کرتے۔ اور آخری بات جو اوورسیز کی بات ہے، گلف کنٹریز نے اپنے ملک کے اندر جو میں نے ایک جگہ رپورٹ پڑھی کہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر وہ یہ ای وی ایم کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کو وہ لیگلائز نہیں کرنا دینا چاہتے، کیونکہ اس کے ظاہر ہے ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خلا میں رہتے ہیں، خلائی خلوئی اور کوئی نہیں ہے، خود ہے جو خلائی مخلوق کے ذریعے آئے ہیں اور خود ہی خلا میں رہتے ہیں۔ ان کا پاکستان سے، پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ ایشو ہے، اور پارلیمنٹ اس میں کلیدی کردار ادا کرے، یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ الیکٹورل ریفارمز اسی پارلیمنٹ سے نکل سکتی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کورٹ آرڈر سے یا کسی ٹاک شو سے نہیں نکل سکتی۔ پارلیمنٹ ایک قانون سازی کرے گی تو معاملہ آگے چلے گا، اور بہت بہتر ہوگا کہ انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر، جرنلسٹ انڈیپینڈنس آف میڈیا کے اوپر یہ لوگ ٹائم ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جا کے لگائیں، وہاں بحث کریں تاکہ نتیجہ خیز بھی ہو اور بات آگے بڑھ سکے۔ فاروق حبیب صاحب، بزمہ بخاری، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔